سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا مہینہ رحمتوں والا، مغفرتوں والا اور جہنم سے نجات والا مہینہ۔ ہم میں سے سبھی کوشش کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں کہ روزے رکھیں، تراویح پڑھیں اور میکسیمم اماؤنٹ آف عبادت کریں، چاہے وہ تلاوت قرآن ہے، چاہے وہ درود پاک ہے، چاہے وہ تسبیحات، معمولات، ذکر اذکار ہیں۔ میکسیمم ٹائم ہم عبادت کرتے ہیں، سبھی کرتے ہیں، میں اپنی بات ہی نہیں کر رہا، میں ان جنرل بات کر رہا ہوں۔ ہمیں سب سے زیادہ جس چیز پر فوکس کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو بھی عبادت ہم کریں، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ قرآن ہے، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے وہ صدقات خیرات ہیں، زکوٰۃ ہے، تسبیحات معمولات ہیں، اوراد و وظائف ہیں، کچھ بھی ہو، ہمیں اس چیز پر ضرور فوکس کرنا چاہیے کہ ہماری جو کوالٹی آف عبادت ہے وہ ضرور بہت اچھی ہو۔ یعنی اگر ہم نماز پڑھیں تو پوری خشوع و خضوع کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، پورے کنسنٹریشن کے ساتھ، یہ نہیں کہ میں ساتھ میں اپنے دکان کا حساب بھی کر رہا ہوں، اپنے دفتر کے معاملات بھی یاد کر رہا ہوں، بیگم نے کیا کیا شاپنگ کی تھی وہ بھی میں لسٹ تیار نمازی میں کر رہا ہوں، یہ غلط ہے۔ کوالٹی آف عبادت بہت کاؤنٹ ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ آپ نے روزہ رکھا لیکن روزے کی جو کوالٹی ہے اس کو آپ نے برقرار نہیں رکھا تو روزہ تو ہوگا، نماز تو ہوگی، جو بھی آپ عبادت کریں گے عبادت تو ہوگی، لیکن کہیں نہ کہیں اس میں مارکس کم ملتے ہیں۔ مارکس، میں نے جان بوجھ کے یہ لفظ استعمال کیا، میں ابھی ایگزامپل کوٹ کرنے والا تھا، میرے ذہن میں وہ ایگزامپل آ گئی، اس لیے میں نے مارکس لفظ استعمال کر لیا۔ ہم کسی کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوں، میں اپنے بچپن کی بات کرتا ہوں، چلے تو ہمیں ٹیچر بھی، ہمارے پیرنٹس بھی ہمیں بتایا کرتے تھے کہ بھئی آپ کو سب کچھ آتا ہے، لیکن جب آپ نے ایگزام کرنا ہے نا تو آپ کی ہینڈ رائٹنگ بڑی خوش خط ہونی چاہیے، صاف ستھرا لکھنا، تاکہ جو ایگزامینر ہے وہ پڑھ سکے کہ آپ نے کیا جواب لکھا۔ آپ کو سب کچھ آتا ہے لیکن اگر آپ کی ہینڈ رائٹنگ گندی ہے تو آپ کو مارکس اچھے نہیں ملیں گے۔ بھئی ٹیچر کو سمجھ نہیں آیا کہ آپ نے لکھا کیا ہے تو وہ آپ کو مارکس کیسے دے گا؟ اچھے مارکس تو نہیں ملیں گے۔ تو ہینڈ رائٹنگ، خوش خطی پہ بڑا زور دیا جاتا، بلکہ یہاں تک ہوتا تھا، مجھے نہیں پتا آج کل تو شاید یہ چیزیں اڈاپٹ نہیں کی جا رہی، یہاں تک ہوتا تھا کہ جس بچے نے خوش خط انداز میں پیپر کیا ہوتا تھا اسے خوش خطی کے بھی نمبر دیے جاتے تھے، یعنی ایکسٹرا پوائنٹ اسے ملتے تھے، ایکسٹرا مارکس اسے ملتے تھے، کبھی اس کی ہینڈ رائٹنگ بڑا خوش خط کر کے اس نے ایگزام لکھا یا اپنا ہوم ورک کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس چیز کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کریں کہ بھائی اگر میں اپنی طرف سے ایسے ہی کچھ پوائنٹس مینشن کرنے لگا، سپوز میں اذان دیتا ہوں، مجھے اذان دینے کا شوق ہے، میں کسی لوکل مسجد میں، اپنی مسجد میں جاتا ہوں، میں اذان دیتا ہوں، تو کوشش کریں کہ آپ کا انداز اذان خوبصورت ترین ہو۔ بھئی مجھے اقامت کا بڑا شوق ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھوں، اوکے فیئر انف، بہت اچھی بات ہے، تو پھر اقامت آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے۔ بھئی مجھے نماز کا بڑا شوق ہے، اوکے فیئر انف، نماز پوری اس کی اہتمام و انتظام کے ساتھ آپ کو نماز پڑھنی چاہیے۔ بھئی میں امام ہوں یا میں مؤذن ہوں، مجھے کبھی کبھی نماز بھی پڑھانی پڑ جاتی ہے، اوکے فیئر انف، تو پھر آپ کو نماز پڑھانے کا
بہت احسن جو طریقہ ہے وہ آتا ہونا چاہیے. بھی مجھے درود پاک پڑھنے کا بڑا شوق ہے، میں تو جناب صبح شام درود پاک پڑھتا ہوں. اوکے فیئر انف. درود پاک اہتمام کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، تازہ وضو بنا کے، خوشبو لگا کے، جائے نماز پر بیٹھ کسی پاک جگہ پر بیٹھ کر، اس تصور کے ساتھ کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجہ شریف کے سامنے بیٹھا ہوں، میں حضور کے قدمین شریفین کی طرف بیٹھا ہوں، میں روضہ انور دیکھ رہا ہوں، میں حضور کا دیدار کر رہا ہوں اور میں درود پاک پڑھ رہا ہوں سرکار پر. تو یہ اہتمام و انتظام جو ہے، یہ جو آپ کا عبادت کا انہینسڈ طریقہ جو ہے، یہ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں معتبر کر دے گا. آپ کو مارکس بھی اچھے ملیں گے، آپ کو فیض و برکات بھی زیادہ نصیب ہوں گی، اللہ آپ کی عزت کو بلند کرے گا. قرآن پاک پڑھیں، کوشش کریں اہتمام کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، خوبصورت انداز کے ساتھ پڑھیں. کوئی بھی نیک عمل، صدقہ خیرات کریں، بڑی محبت سے، بڑی عاجزی سے منت کر کے پیش کریں کہ جی یہ میری طرف سے قبول فرما لیں. جس کو صدقہ خیرات دے رہے ہیں اس کو پھر آنکھیں نہیں نکالنی، اس کو روب نہیں جھاڑنا، اس کو ایذا نہیں پہچانی، اس کو جگہ جگہ رسوا نہیں کرنا کہ ہاں اس کو میں نے صدقہ دیتا ہوں یا اس کو میں نے زکوٰۃ دی تھی. نہ، بہترین طریقہ اپنی عبادات کو انہینس کر لیں، اپنے معمولات کو انہینس کر لیں، اپنی گفتار و کردار کو انہینس کر لیں. بس جو اعلیٰ طریقہ ہے وہ اپنا لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے میں نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے. ہم مانتے ہیں اس بات کو. سوال یہ ہے، ہم اپنی اصلاح کے لیے ایک سوچ ہے وہ شیئر کر رہا ہوں کہ بھی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس فرشتے کم تھے معاذ اللہ عبادت کے لیے، جو انسانوں کو بھی عبادت کے لیے پیدا فرما دیا، جنات کو بھی عبادت کے لیے پیدا فرما دیا؟ کیا عبادت کے لیے فرشتے کافی نہ تھے؟ یقیناً تھے بابا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں نہیں، انفینٹی کوانٹٹی میں فرشتے موجود ہیں اور آگے اور پیدا ہو رہے ہیں جو ہر وقت اس کی عبادت و تسبیح میں لگے رہتے ہیں. جو قیام میں ہے قیام میں ہے، جو رکوع میں ہے رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے سجدے میں، جو اس کی تسبیح و تعریف کر رہے ہیں وہ تسبیح و تعریف کر رہے ہیں. اور پھر ان میں تو کوئی برائی کی گنجائش نہیں ہے، اونگ نہیں آتی، وہ تھکتے نہیں ہیں، ان کے اندر وہ نفس نہیں ہے جو انہیں گمراہ کرے، بہکائے، بھٹکائے. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. یہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اتنی خرافات ہیں تمہارے ارد گرد، چمگادڑیں گر رہی ہیں، اتنی نیگیٹیوٹی ہے، اب ذرا حسن عبادت کر کے دکھاؤ. بھائی نفس تمہیں بہکا رہا ہے، دنیا تمہیں بہکا رہی ہے، لوگ تمہیں مختلف عقائد و مسلک میں الجھا رہے ہیں. اب بھی ان ساری خرافات کے باوجود حسن عقیدہ کے ساتھ میری عبادت کر کے دکھاؤ، انعام دوں گا، بہت بڑا انعام دوں گا. پریشانیاں بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، بیماریاں بھی ہیں، تنگیاں بھی ہیں، پھر بھی انسان جب عبادت کے لیے کھڑا ہو اور وہ اپنے سر کو، اپنے ذہن کو، اپنی سوچ کو جھٹک دے کہ نہیں میں نے دکان کا حساب نہیں کرنا، اللہ اکبر، میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہوں عبادت کے لیے. کہہ جائے کہ میں اپنے سر کی آنکھوں سے اسے نہیں دیکھ سکتا لیکن میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. قرآن کے لیے جب تلاوت کرے تو سارے سوچیں پریشانیاں چھوڑ دے کہ میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں اور فرشتے سنتے ہیں میرا کلام، میری تلاوت. اللہ کے کلام کو سننے کے لیے فرشتے آتے ہیں. میں اس کو اور خوبصورت انداز میں پڑھوں گا اور بہتر کر کے پڑھنے کی کوشش کروں گا. اذان دوں تو بھئی لوگ جھوم اٹھیں، اذان کی آواز اتنی پرکشش ہو کہ لوگ مسجدوں کی طرف دوڑ آئیں. اقامت کہوں تو امام صاحب بھی خوش ہو جائیں
मुक्तदी भी कहे नहीं नहीं सूफी साहब, हजरत साहब आप आगे आए, आप अकामत फरमाएं। तो आपका हर अमल जो है वो अच्छे लेवल पर, आला लेवल पर, बेहतरीन लेवल पर होना चाहिए। और ये जो रमजान का महीना है, ये तो माशाल्लाह वैसे ही बरकतों वाला महीना है, पुरकैफ महीना है। हमें अपने दीन की प्रैक्टिस के लिए जो कमजोरियां, कोताहियां, कमियां हैं, इसी महीने में दूर करने का बेहतरीन मौका है, बेहतरीन मौका है। अपनी इबादत को बेहतर करें, अपने किरदार और गुफ्तार को बेहतर करें। रोजा रखा हुआ है तो खाली मुंह बांधने का नाम रोजा नहीं है कि भाई मैं खाता कुछ नहीं, पीता कुछ नहीं, क्यों, मैं रोजे से हूं। भाई मेरी जुबान भी रोजे से है, कोई अलाप शलाप नहीं बकना, कोई नाजेबा बात नहीं करनी, कोई गीबत और चुगली नहीं करनी, किसी पर बहतान नहीं बांधना, किसी को गाली नहीं देनी, किसी का दिल जलाने वाली, किसी का दिल तोड़ने वाली बात नहीं मुंह से निकालनी, सख्त बात नहीं करनी। आंखों का भी रोजा है, कभी मैंने इधर उधर ताका झांकी नहीं करनी, किसी गंदी जगह पर निगाह नहीं डालनी। निगाहों का भी रोजा है, हाथ का भी रोजा है, पाँव का भी रोजा है। किसी ऐसी जगह नहीं जाना चल के जहां अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी होती है। तो हर चीज का रोजा जब हम करेंगे तो इंशाल्लाह ये हमारा रोजा बहुत इनहेंस्ड हो जाएगा। बहुत एहतियात से अपना जो रोजे का वक्त है वो हमने अल्लाह की इबादत में गुजारा, अल्लाह की तारीफ हो तस्बीह में गुजारा, अल्लाह की बारगाह में क़याम और रुकू और सजदे करते हुए गुजारा, तलावत कुरान करते हुए गुजारा, दुरूद पाक पढ़ते हुए गुजारा। ये हमने रोजे का वक्त जो है वो बेनिफिशरी कर लिया। इसी तरह जब आप जिक्र करें तो सारी सोचें, सारे मामलात छोड़कर सिर्फ अल्लाह की याद, उसके जिक्र में मशगूल हो जाएं कि मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा हूं। अभी आज देखें ना माशाल्लाह बच्चों ने सूरह मुज़म्मल की तिलावत फरमाई, उसमें आज ये भी आयत मुबारका थी कि वज़्कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला, हर वक्त अपने रब का नाम पुकारो और सबसे टूट कर उसी के हो, यानी हर चीज से मुनक़ता होकर उसकी बारगाह में उसका जिक्र करो। तो अपनी इबादात को, अपनी नमाजों को, अपने जिक्र अज़कार को, तलावत कुरान को, दुरूद पाक को, हर चीज को इनहेंस करें, आला लेवल करें। आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे भाई, आपका फायदा बढ़ जाएगा। नमाज पढ़े बड़ी तहम्मुल से, ये नहीं कि अफरा तफरी जबरदस्ती, जैसे बस फटाफट मैं अपनी रकत पूरी कर लूं, सजदा भी किया तो पूरा अदा नहीं किया। मना है बाबा, बड़ी तसल्ली से नमाज पढ़ें, हर एक रुकन को सही तरीके से अदा करें। क़याम में, रुकू करके उठने में ठहराव हो, सजदा करने में ठहराव हो, एक सजदे से दूसरे सजदे में जाने में ठहराव हो, पूरे अल्फाज अदा करें। तो अपनी इबादत को अपग्रेड करें, इनहेंस्ड करें, बेहतर करें, क्वालिटी उसमें पैदा करें। जब आपकी इबादत में क्वालिटी होगी, जब आपकी तस्बीहात में क्वालिटी होगी, दुरूद पाक के पढ़ने में आप बेहतरी पैदा करेंगे, पूरी पूरी कॉन्सेंट्रेशन यकसुई के साथ करेंगे, मोहब्बत के साथ करेंगे, खुशो खुशू के साथ, अदब के साथ करेंगे, एहतमाम के साथ करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपका रिवॉर्ड बढ़ जाएगा। अल्लाह आपको मोतबर कर देगा मखलूक में, अल्लाह आपकी इज्जत को बुलंद कर देगा मुआशरे में, अल्लाह आपको आपके दर्जात बुलंद करते हुए आपको मुस्तजाबुद दावात कर देगा। लोग खुद ब खुद मोहब्बत करने लग जाएंगे, आपसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे। क्यों? अल्लाह जिससे मोहब्बत फरमाता है उसको तो फिर नकारा बज जाता है। आसमान में, आसमानों में, दुनिया में, सब तरह उसका नकारा बज जाता है कि फलां फलां बिन फलां फलां अल्लाह का दोस्त ठहरा। हाय, फरिश्तों को ऑर्डर आ जाता है, हुक्म आ जाता है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं, वो मेरा बंदा है, तुम भी उससे मोहब्बत किया करो। बहुत लंबी हदीस है, मैं शॉर्ट करके सिर्फ मफहूम बता रहा हूं। तो कितनी अच्छी बात है,
یہ کیسے ممکن ہے؟ عبادت تو آپ کرتے ہی ہیں بھائی، روزہ رکھا نہیں ہوا، تھوڑا اس کو بہتر کر لیں، نماز پڑھتے ہیں نا، اس کو امپروو کر لیں اور بہتر کر لیں، خوبصورت سوچ پیدا کر لیں. اچھا چلو بھی میں اور کوئی ایکسٹرا اہتمام نہیں کر رہا، لیکن میں بس اور کچھ نہیں تو یکسوئی پیدا کر رہا ہوں کہ جب میں نماز میں کھڑا ہوں تو میرا دھیان صرف اور صرف اپنے رب کی طرف ہو. بھئی آپ کی سوچ، آپ کی نیت، آپ کا اچھا تصور کرنا، صرف یکسوئی پیدا کرنا ہی آپ کے لیے بہت اعلیٰ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے سارے عملوں کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے. بھئی میں نے یہ نیت کی، نہیں میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، میں بس ساری دنیا بھول گیا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اب اس نیت سے کھڑا ہو گیا اور ہر نماز اس طرح پڑھوں تو کمال ہو گیا نا جی. پھر تو تسبیحات پڑھوں یہ اس تصور کے ساتھ کہ میں حضور کی بارگاہ میں گیا ہوں، حضور کے روضہ پاک کے پاس بیٹھ کے، حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے میں درود پاک پڑھ رہا ہوں، سرکار سماعت فرما رہے ہیں. یہ نیت و اخلاص، یہ سوچ، یہ تصور، یہ گمان انہینس ہو گیا، بہتر ہو گیا، اعلیٰ ہو گیا. یہ جو بھی آپ گمان کریں گے، تصور کریں گے، نیت کریں گے، جو سوچ اور یکسوئی پیدا کریں گے، وہی بہتر کر دے گی آپ کی عبادت کو. ہاں پھر اگر میں نماز کے لیے جی میں نے تازہ وضو بنا لیا، وضو تھا پھر بھی تازہ بنا لیا، جگہ بڑی خوبصورت ہے میرے پاس، پاک صاف جگہ ہے، یا نماز بچھا کے میں نماز پڑھ رہا ہوں، خوشبو لگا کے میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں امامہ شریف پہن کے نماز پڑھ رہا ہوں. میرے پاس ٹوپی تھی لیکن میں نے پھر بھی امامہ شریف پہن لیا نماز کے لیے. تو یہ ساری کی ساری باتیں بہت اچھی باتیں ہیں، آپ کو فائدہ دیتی ہیں، آپ کے گریڈ بلند کرتی ہیں، آپ کے مارکس بڑھ جاتے ہیں، آپ کو اس کا ریوارڈ زیادہ ملتا ہے. ایک آخری بات کر کے، ایگزامپل کوٹ کر کے ذکر کی طرف چلتے ہیں. پھر اگر کوئی ایک نماز پڑھے گھر پر اکیلے میں تو اسے ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے مسجد میں جا کے تو اسے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اور اگر کوئی نماز کا اہتمام کر کے امامہ شریف پہن کے نماز پڑھے، میں نے اپنے مشائخ کو فرماتے سنا ہے کہ 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اور اگر کوئی حرم پاک میں جا کے نماز پڑھے، کعبۃ اللہ کے پاس جا کے نماز پڑھے تو اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. بھئی یہ فرق کیوں پڑ گیا؟ اس کا مطلب آپ کی نمازیں نماز ہی ہے لیکن درجات بلند ہو جاتی ہیں. آپ کے جو اہتمام و انتظام ہے، چاہے وہ جگہ کا ہے، چاہے وہ مسجد کا ہے، چاہے وہ حرم پاک کا ہے، چاہے وہ خوشبو لگا کے، امامہ لگا کے، تازہ وضو بنا کے ہے، ہر ایک عمل پر، ہر ایک سوچ پر بھی ایون آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں. فائدہ اٹھائیں. یہ رمضان کا مہینہ کمائی کرنے کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ فیض و برکات سمیٹنے کا مہینہ ہے، اپنے ظاہر و باطن کو انہینس کرنے کا مہینہ ہے. اس سے فائدہ اٹھائیں اور ہر رات میں کوشش کریں. یہ میری درخواست ہے آپ لوگوں کو. بھئی رحمت والا عشرہ جا رہا ہے تو رحمت کیسے سمیٹوں؟ کون سا ایسا عمل کروں جس سے اللہ پاک راضی ہو، اللہ کی رحمت مصلہ دھار مجھ پر برسے؟ تو اس کا بہترین طریقہ ہے رات میں نفل پڑھ لیا کریں، تہجد کے وقت میں استغفار کر لیا کریں، درود پاک پڑھ لیا کریں، قرآن کی تلاوت کر لیا کریں. کچھ جو آپ کو توفیق ہے، 2-4 روپے، 2-4 پاؤنڈ یا 2-4 ڈالر یا یورو، جو بھی آپ کی کرنسی، نکال کے سائڈ پہ رکھ دیے کہ یہ میں صدقے کی نیت سے کر رہا ہوں. جب آپ ہر رات یہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ ان لمحوں سے پورے مستفید ہوں گے جن لمحوں میں اللہ کی رحمت جو ہے، مرسی جو ہے، وہ انسانوں پر برس پڑتی ہے. اسی طرح جب مغفرت والا عشرہ آئے تو ہر رات یہی عمل کریں. بھئی میں نہیں یہ کہہ رہا کوئی 100 200 500 نفل پڑھیں، جتنے توفیق ہے اتنے پڑھیں،
کہ میں نے 2 پڑھے یا میں نے 10 پڑھے، جتنی توفیق ہے۔ قرآن کا میں نے ایک رکوع پڑھا، ایک صفحہ پڑھا، ایک سورہ پڑھی یا ایک پارہ پڑھا، جتنی توفیق ہے۔ درود پاک جتنی توفیق ہے، استغفار جتنی توفیق ہے۔ تو اپنے آپ کو ان چیزوں میں مصروف کریں تاکہ آپ پر جو رحمت ہے وہ بہت زیادہ برسے، جو مغفرت ہے اللہ کی بارگاہ سے ساری مغفرت ہو جائے، تمام صغیرہ کبیرہ گناہ پر مغفرت ہو جائے، کوئی آڑی ٹیڑھی بات ہو اس پر بھی معافی ہو جائے، جہنم سے نجات کا اشرا، جہنم سے نجات کا پروانہ، ریٹن پروانہ آپ کو مل جائے کہ لو بھائی تمہاری نجات ہو گئی۔ اور پھر اسی طرح جو مبارک راتیں ہیں، ہاں اس پر بھی میں آگے جا کے کرنے والا تھا اس پر بات، چلے تھوڑا سا اشارتاً بات اسی موضوع پر چل رہی ہے تو کرتا چلوں۔ جو مبارک راتیں ہیں ان راتوں میں بھی یہی عمل، کچھ نفل پڑھ لیے، کچھ استغفار کر لی، کچھ قرآن کی تلاوت کر لی، کوئی درود پاک پڑھ لیا ہے جی، کوئی ذکر اذکار بیٹھ کر لیا، کچھ تھوڑا سا جو توفیق ہے نکال کے صدقہ رکھ دیا۔ تو جب اس مبارک رات میں تو ہر رات کر رہا تھا یہ عمل، تو جب وہ مبارک رات آئے گی چاہے آپ کو خبر ہو نہ ہو، وہ رات آپ کی مس نہیں ہوئی۔ وہ مبارک راتیں، لیلۃ القدر جیسی راتیں، وہ رات مس نہیں ہوئی۔ ڈزنٹ میٹر وہ آپ کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا کہ آج لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر ہے، چاہے وہ 21 تھی، 23 تھی، 25 تھی، 27 تھی، 29 تھی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ مبارک رات بھی آپ کو نصیب ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو اچھے عمل کرنے کی، صالح عمل کرنے کی، اپ گریڈڈ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی یا رب ذوالجلال یا مالک القدوس۔ اللہ تیرے نام مبارک کا ذکر کیا ہے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تیری اور تیرے محبوب کی تعریف، حمد و ثنا، منقبت بھی سنی، اللہ قبول و مقبول فرما۔ تعلیمات کی، دین کی باتیں کی، اپنی عبادات کو اپ گریڈ کرنے کی تعلیمات ہوئیں، اللہ قبول فرما، عمل کی توفیق عطا فرما۔ تھوڑا سا جارہ ذکر ہوا، استغفار پڑھی، یا اللہ قبول فرما۔ تیرے محبوب پر درود پڑھا، یا اللہ قبول فرما۔ ہمارے سارے ہی عمل، ہماری سارے نیتیں، کردار، گفتار، سوچیں، محبتیں، حاضریاں، توبہ، سب قبول فرما لے، ساری خدمات قبول فرما لے۔ یا اللہ یہ دین کی طرف، یہ دینداروں کی طرف جو محبت و جھکاؤ ہے یہ بھی قبول فرما لے۔ ہماری اولادیں، نسلیں، بچے بچیاں ذکر میں آ جاتے ہیں، اللہ ان کو بھی قبول فرما لے۔ اللہ ہم رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، یہ بھی قبول فرما لے۔ قابل تو نہیں ہے، بس مالک کوشش کر رہے ہیں، تیرے قابل لوگوں کی نقل کر رہے ہیں، ان کو فالو کر رہے ہیں، اللہ قبول فرما لے۔ اللہ ہم سب کے لیے باعث برکت، باعث رحمت، باعث نجات بنا دے۔ رمضان کی فیض و برکات سے سدا مستفید ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کی حلاوتیں، قرآن کی سمجھ بوجھ، قرآن کا خزانہ عطا فرما۔ درود پاک کے جو نذرانے ہم پیش کرتے ہیں تیرے محبوب کی بارگاہ میں، یا اللہ وہ درود قبول فرما لے۔ یا اللہ جو نعتیں پڑھتے ہیں قبول فرما لے۔ مالک بڑے کمزور ہیں اپنے عملوں میں، ہم بڑے کمزور ہیں، ناقص اور کھوٹے عمل بھی کر جاتے ہیں، اللہ معافی فرماتے ہوئے سارے عمل نیک کر کے، اچھے کر کے، اپ گریڈڈ کر کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ انعام یافتہ لوگوں والا رستہ عطا فرما، اس پر چلنے کی، کاربند رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، صدقات خیرات کو قبول فرما، ہماری توبہ سچی کر کے قبول فرما۔ ہم سب پر اپنا لطف و کرم عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائی، دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کے شر سے اللہ
तेरी पनाह मांगते हैं, हमें अपनी अमान और पनाह अता फरमा, अपना फक्र, अपना तवक्कल, अपनी मार्फत अता फरमा। अल्लाह हमें सब्र और शुक्र अता फरमा। या अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानियां दूर फरमा, जो तंग दस्त है उनकी तंग दस्तियां दूर फरमा दे, जो मकरूज है उन्हें कर्जों से खलासी अता फरमा, जो काम कारोबार रोजगार रिज्क की वजह से नौकरी की वजह से परेशान है, अल्लाह बेहतर असबाब नेक इंतजाम कर दे उनके लिए। और जिनके काम कारोबार हैं पर वो परेशान है उनसे क्योंकि अच्छे नहीं चल रहे, तो मालिक अपने खजाना गैब से मदद फरमाते हुए हम सब के कारोबार में खैर और बरकत और तरक्की अता फरमा। जो बीमार है उन्हें शिफाएं अता फरमा, ज़ाहरी बातनी जिस्मानी रूहानी कैसी भी बीमारी हो, सब बीमारियों में शिफा रख दे, सब बीमारियों को शिफाओं में बदल दे। बीमारियां भी तेरी बारगाह से नेमत हैं अल्लाह, पर इस नेमत के बदले हम तुझसे शिफा मांगते हैं, हमें शिफा अता फरमा दे। या अल्लाह हमें शिफा अता फरमा, हम सबको शिफा अता, हमारे तमाम बीमारों को, अजीज़ो अकरबा को शिफा अता फरमा दे। जहां कहीं भी कोई बीमार है, अस्पतालों में, घरों में, सबको शिफा अता फरमा। या अल्लाह जो बे औलाद है उन्हें नेक और साले औलादें अता फरमा, जो जिनके पास औलादें हैं पर वो नाफरमान है, अल्लाह उनकी औलादों को हदायत वाला कर दे। या अल्लाह हमें अपनी औलादों पर शफकत करने की, उनकी अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फरमा, हमारी औलादों को बड़ों का अदब करने की, बुजुर्गों का अदब एहतराम करने की, उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। जो बच्चे हसूले इल्म में लगे हुए हैं उन्हें दीन और दुनिया के बेहतरीन अलूम अता फरमा। या अल्लाह जो बच्चे खुसूसन इस महफिल में शामिल होते हैं उन पर अपना खास लुत्फ व करम अता फरमा कि वो आने वाले वक्त में दीन के सिपाही, दीन के सालार बने, दीन के पैरोकार हों, दीन के अलंबरदार हों, दीन व वाज को, तबलीग व तदरीस को आगे चलाने वाले हों, ऐसा करम अता फरमा। अल्लाह पूरी दुनिया की जितने भी मुसलमान हैं, जहां कहीं भी आबाद हैं, सब पर अपना लुत्फ व करम अता फरमा। मुसलमान मुल्कों, इलाकों, सरहदों की खैर फरमा, पूरी उम्मत मुसलमा की खैर फरमा, अव्वल व आखिर खैर, ज़ाहिर व बातिन खैर फरमा दे। अल्लाह जिन्होंने भी आज तक हमें दुआओं के लिए कहा या जिनका हम पर हक है, हमारी तमाम दुआएं उनके हक में भी कबूल व मकबूल फरमा। हमारे जो मशाइख, असातिज़ा, वालिदैन हयात हैं उन्हें जिंदगी, तंदुरुस्ती, बुलंद दर्जा अता फरमा। जो दुनिया से चले गए उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, कब्र की हशर की मंजिलें आसान फरमा। या रब्बुल आलमीन जिस वली कामिल ने, जिस मर्द कलंदर ने हमें हक और सच की राह दिखाई, आपके दर्जात आला तरीन फरमा, हमारे मुर्शिद करीम के दर्जात आला तरीन फरमा, आपके खानवादों की खैर फरमा, आपके आस्थानों की, खुलफा की खैर फरमा। हजूर मियाँ साहब मुबारक को उम्र खिजरी अता फरमा, हजूर मुबारक साहब रहमतुल्लाह ताला का फैज़ पूरी दुनिया में आम फरमा दे, पूरी दुनिया में आम फरमा। हमें इन वलियों की फीज़ो बरक़ात से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक अता फरमा, इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक अता फरमा, इनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की तौफ़ीक अता फरमा। अल्लाह हम पर करम फरमा दे, जो हमसे मोहब्बत करते हैं, अदब करते हैं, खिदमत करते हैं, राब्ते में हैं, दुआओं के लिए कहते हैं, सब पर अपना लुत्फ़ व करम अता फरमा। या अल्लाह तेरे सिवा कोई करम करने वाला नहीं है, तेरी बारगाह में तेरे महबूब का वसीला पेश करते हैं, हम पर अपना करम अता फरमा, अपनी रहमतों की बारिश फरमा दे। अल्लाह हम पर, हमारी औलादों नस्लों पर करम फरमा दे, जैसे भी है हमें कबूल फरमा ले, जितनी भी जिंदगी है हदायत पर हो। या अल्लाह नेकोकारी, परहेजगारी वाली हो। या अल्लाह जब मौत आए तो कलमे और ईमान के साथ दुनिया से चले जाएं। या अल्लाह अपना खास करम अता फरमाते हुए हमारी तमाम दुआओं को शर्फ कबूलियत अता फरमा। इलाही अंत मकसूदना वरिदा का मतलूबना, आतीना मोहब्बत ज़ातिका व मार्फता सिफातिक। आमीन। सल्लल्लाहु तआला अलैहि हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन आमीन। सल्लल्लाहु तआला अलैहि हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही अजमाइन बिरहमतिका। आप सबकी हाजिरी अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आपको दुनिया और आखिरत की खैर, भलाई और कामयाबी से नवाजे। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर आपसे मुलाकात होगी। उससे अगले वीक ऑनवर्ड फिर मैं सऊदीया के टूर पर होऊंगा, उम्रे पर होऊंगा। तो कोशिश तो होगी कि कहीं से कोई नेट अरेंज हो जाए तो जूम पर
چاہے مختصر سی حاضری میری ہو جائے تو میں ضرور حاضری لگاؤں، لیکن اگر کسی وجہ سے نہ ہو سکی تو پلیز میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا، آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک ہماری یہ محبتیں، یہ نسبتیں سدا قائم و دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔